جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہماری 26 دسمبر آقا دو جہاں علیہ السلام کی یاد میں محفل ذکر اور محفل درود و سلام جو آپ براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہماری اس ماہانہ اور ہفت روزہ محفل کا جو مقصد ہے، بنیادی طور پہ اس کا تقاضا اور ضرورت کیوں پیش آئی۔ سب سے پہلی تو یہ بات آپ کے گوشے گزار کر دیں، یاد رکھیے کہ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہوں جو دنیا میں خوشی بانٹیں، راحت بانٹیں، تکلیفیں دور کریں، اذیت کو دور کریں، لوگوں کے دکھ درد کو دور کریں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں مادیت کی وجہ سے صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ دکھ درد تو پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ تھے، ہم نے اس پر مزید اس طرح کی کیفیات اور ماحول بنانا شروع کر دیا ہے کہ جس گھر میں ہم جاتے ہیں ہم گفتگو ہی کسی نہ کسی پریشان ٹاپک پہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے جیسے کسی کے ہاں لوگ جاتے ہیں، مہمان بن کے جاتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا مہمان رحمت لے کے آتا، اور ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی مرگ کی بات سنا دی، کسی حادثے کا ذکر سنا دیا، جاتے ہی یعنی ایسے گئے، راستے میں آپ نے کوئی منظر دیکھا تو اصول تو یہ ہے کہ آپ سراپا رحمت بن کر گئے ہوں، آپ گھر جائیے، ان کی خیریت پوچھئے جن کے آپ مہمان بن کے گئے ہیں، ان کا حال پوچھئے۔ ہو سکتا ہے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو، کسی کا بلڈ ہائی ہو گیا ہو، کسی کو بی پی پرابلم کر رہا ہو، کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہو۔ جب آپ آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت میں رحمت کے ایک اللہ کی خوشنودی کا گلدستہ بن کے جائیں گے تو آپ کی اچھی اور خوبصورت مسکراہٹ والی بات سے ان کو حوصلہ مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن کر جو دوسروں سے وہ چیز نہ مل سکی جو آپ سے ان کو مل جائے تو آپ کو وہ کتنی دعائیں دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بیمار کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر تم اس کی دلجوئی کرنا چاہو، اب یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں جو آئے ہیں وہ جانا ہے انہوں نے، تو فرمایا کہ اس کی دلجوئی کرنے کے لیے تمہیں جہاں تک بھی بول بولنے پڑ جائیں، بھلے وہ بول بظاہر صداقت والے نہ ہوں، بظاہر آثار بھی نہ ہوں اس کے صحت یاب ہونے کے، صحیح ہونے کے، تو تم اتنا ضرور کہہ دو کہ اللہ تمہیں صحت یاب کر دے گا، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ گویا کہ اتنی دل جوئی کسی بندے کی کر دینا بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بڑا اس پر اولیاء اکرام نے، صوفیاء اعظام نے بہت کچھ لکھا، اور یہاں تک لکھا کہ تاجدار کائنات کا تو یہاں تک ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی مومن کو ایک شخص ملتا ہے تو اس کا مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بن جاتا۔ اب آپ دیکھیں تبسم کے ساتھ۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیے، ہم ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، خواتین آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، مرد حضرات جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنے کا فائدہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امتی جب مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ کریم ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب دیکھیں قدم قدم پر اس کی رحمتیں،
قدم قدم پر اس کی عنایات، قدم قدم پر اس کا فضل و کرم۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، اس کے ساتھ اپنی شان محبت کا اظہار کرنے والے کو، کسی بھی شخص کو اللہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس سے میری مخلوق کی فکر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو درد بانٹنے والا بننے کا حکم دیا۔ تو ہماری جو ہفتہ وار محفل ذکر ہے، محفل درود ہے، اس میں الحمدللہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اس مجلس کو ہم ہر ہفتہ منعقد کرتے آ رہے ہیں، اور یہاں پر ہم ہر ہفتہ کوشش کریں گے کہ جتنے ناظرین ہیں جو دور بیٹھے ہیں ان کو مختلف تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا حل بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں۔ تو آج سے یوں سمجھیے کہ ہم نے ہر ہفتہ وار محفل میں شامل ہونا ہے، اور یہاں کی اجتماعی دعا میں بھی شامل ہوں گے۔ معلوم نہیں کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آ جائیں وظائف کی طرف، اس کے بعد ہمارا ذکر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ جو لوگ پریشان ہیں کاروبار کے لحاظ سے، کاروبار نہیں چلتا، بزنس ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جاب نہیں ملتی، جاب ایسی نہیں ملتی جو انسان کو عزت والی خوددار بنا دے، یا بچوں کا مسئلہ ہے، فرما بردار نہیں ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، یا بچوں کی تعلیم میں بہت مشکلات آ جاتی ہیں، ان کے فیسوں کے اخراجات ہیں وہ صحیح نہیں ادا ہوتے، یا گھر میں امراض نے ڈیرے لگا رکھے ہیں، ماں بیمار ہے، والد بیمار ہے، بھائی بیمار ہیں، اہلیہ بیمار ہیں، یا کسی کو بیماری بڑی لمبی عرصہ سے ہو رہی، تو اس کے لیے چھوٹا سا عمل دے رہا ہوں، وہ آپ شروع کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس عمل سے اللہ نے کیا کرم کیا، تاکہ آپ کی بات سن کر ہمیں حوصلہ ہو، اور آپ کی بات ہم آگے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے ہم نے اپنے اس پروگرام سے لوگوں کو یہ چیز دینا شروع کی ہے، اور لوگوں نے اس طرح عمل کیا تو اللہ کریم کی رحمتیں کس طرح ان کے گھروں میں نازل ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہر نماز کے بعد، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہر نماز کے بعد عمل اس لیے دیتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا دو جہاں علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، آقا دعا کب قبول ہوتی؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ نماز کے بعد گفتگو شروع ہو جاتی ہے، گھر کا کوئی کام یاد آ جاتا ہے، یہ زیادتی نہ کریں۔ نماز فرض میری بہنیں بیٹیاں پڑھیں تو اس کے بعد اللہ کے دربار میں سر جھکا کے بیٹھ جاؤں، اور اللہ کے حضور اپنا درد سنائیں، گلے سنائیں، شکوے سنائیں، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ اپنے بندے کے گلے سننا پسند کرتا۔ کسی کے دروازے پہ جائیں، اس کے دروازے پر ایک بار دستک دیں، اپنا حال دل سنائیں، اس سے اپنی دنیا مانگیں، اپنی ڈیمانڈ مانگیں، اپنی خواہش پیش کریں، اپنی طلب پیش کریں۔ ایک بار وہ سنے گا، دو بار وہ سنے گا، تیسری بار وہ دروازہ بند کر لے گا۔ اور ایک وہ کریم ہے کہ جس کے دربار میں نہ جائیں تو وہ جلال میں آ جاتا ہے کہ میرے علاوہ اس کو دوسرے کیوں نظر آتے، وہ میرے پاس مانگنے کیوں نہیں آتا۔ ایک بار نہ صحیح، دو بار نہ صحیح، پوری زندگی مجھ سے مانگتا رہے، میں اپنے کرم سے اس کو محروم نہیں کروں گا۔ اب یہ بات ہمارے ہاں لوگوں میں بہت زیادہ کہ جی ہماری دعا نہیں قبول ہوتی۔ یاد رکھیے، دو چیزیں یاد رکھیں، ایک دعا اور ایک درود و سلام۔ اللہ پاک اپنے بندہ گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کریم اپنے بندے کی دعا کو اور درود و سلام کو رد کرتا ہی نہیں۔ ادھر اس نے دعا مانگی یا درود پاک پڑھا، رب ذوالجلال اس کی دعا اور درود پاک کو قبول کر لیتا، اس لیے کہ اس نے توفیق دی، توفیق کے ساتھ اس نے دعا کا مزہ دیا، کیف دیا، سرور دیا۔ اولیاء اعظام ایک خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مزار پہ جائیں، کسی دربار پہ جائیں، اور وہاں جا کے آپ صاحب مزار کی توجہ لینا چاہتے ہوں، اب یہ ایک روحانی عمل ہے، توجہ لینا چاہتے ہوں، یا اللہ سے جب آپ دعا مانگتے ہیں قبولیت کے لیے، کرم نوازی کے لیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ کہتے ہیں رکت کا جاری ہو جانا عمل کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور یہ رکت ان علامات میں سے علامت ہے جو اللہ کے عاشق بندے اور اللہ کے محبوب بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ اب آ جائیں اس عمل کو غور سے سمجھ لیں، ہر ہفتہ انشاءاللہ آپ کو عمل دیں گے، اور فیضان محمدیہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو اعمال کا ذخیرہ ملتا رہے گا۔ جن لوگوں کو، جن احباب کو، جن ماؤں بہنیں بیٹیوں کو روحانی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، امراض ہوں، وہ ہمارے لائیو پروگرام میں میسج دے دیا کریں، وہ میسج ہمیں پہنچ جایا کرے گا۔ ہم ان ماؤں بہنیں بیٹیوں کو فی سبیل اللہ عمل دیں گے، آپ کریں، پھر ہمیں اس عمل کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا اور ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ اب آ جائیں اس عمل کی طرف جس عمل کو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھیں وہیں بیٹھ جاؤں۔ اب آپ نے فرض پڑھ لی، فرض سے لے کے دعا تک آپ کسی سے گفتگو نہ کریں۔ اب کہیں کہ میں نے اپنے کریم سے کرم مانگنا ہے، اس کا فضل مانگنا ہے، اس کی عنایت مانگنی، وہیں بیٹھ کر ایک تو پڑھیں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تعداد بنا لیں، 11 بار کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے کلے میں بند کر لیتا ہے کہ کائنات کی شدید سے شدید تکلیف بھی اس بندے پر نہیں آتی۔ ہمارا یقین کمزور ہے۔ یہ ہر حال میں میری بیٹیاں پڑھ سکتی ہیں۔ جس کو زیادہ تکلیف ہو، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ استغفار بھی ہے، تیسرا کلمہ بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں 11 بار پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو یہ جو ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ پڑھ لیا کریں۔ ایک تو یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ اس کے بعد آیت الکرسی تو آپ آلریڈی پڑھیں گے نا، وہ تو نماز کے بعد ایک بہت اچھا وظیفہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آیت الکرسی پڑھنے والا امتی دنیا سے اس کی رخصتی ہوگی تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہوگی، اسی وقت اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرما دے۔ ایک آیت الکرسی رات کو پڑھیں تو رات کو فرشتہ اس بندے کی حفاظت کرتا۔ ہمارے یہاں پہ ایک محترم تھے، اللہ غریق کی رحمت فرمائے، حکیم صاحب تھے، ان کی دکان تھی۔ یہ واقعہ مجھے انہوں نے خود سنایا اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو اچانک مجھے کسی نے آواز دی 12 بجے۔ اب یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، 12 بجے آواز دی کہ اٹھو۔ میں رات کو 12 بجے اٹھا، دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں۔ مجھے پھر آواز آئی اٹھو، میں پھر اٹھا، دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں۔ بالآخر تیسری بار کسی نے مجھے دھکا دیا اور دھکا دے کر کہا اٹھتا کیوں نہیں؟ اب میرے پاس اس کے علاوہ چارہ کا اور کوئی نہیں، میں اٹھ کے بیٹھا۔ یہ الفاظ ان کے بیٹے زندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں حیران رہ گیا کہ میرے گھر کے صحن میں سامان ایک جگہ پہ باندھا ہوا ہے، دروازہ میرے گھر کا کھلا ہوا ہے، صرف اٹھا کر لے جانے کی دیر تھی، اللہ نے مجھے اس چور کی اذیت سے بچا لیا۔ اور یہی واقعہ ان کی زبان سے میں نے دوسرا بھی سنا۔ وہ کسی جگہ جا رہے تھے تو راستے میں اندھیرا تھا، گلی میں کچھ لوگ ان کو پیچھے پڑ گئے، چور تھے یا کیا تھے۔ یک لخت اللہ پاک نے ایک بندہ بھیجا جس نے لائٹ مار کر ان کے اوپر چور کے اثرات کو زائل کیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا قادری صاحب میں ہر رات کو سونے سے پہلے شروع سے بچپن سے لے کے آج تک آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں۔ اب آیت الکرسی آپ دیکھ لیں، یہ جو جن لوگ نکالتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے جن نکالتے ہیں، بڑا آسان عمل ہے۔ تو فی الحال آپ کو ایک عمل دے رہے ہیں کہ تیسرا کلمہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ اب کیونکہ ہماری محفل ذکر شروع ہونے والی ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اس عمل کو تفصیل سے بتا دوں۔ 11 بار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد۔ اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، کوئی سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا آپ کوئی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، کوئی شرط نہیں، جون سا بھی آپ پڑھ لیں۔ یہ ایک آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی، تیسرا کلمہ 11 بار پڑھ لیا اور درود پاک 100 بار پڑھ لی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور پیش کریں، باری تعالیٰ یہ میری مشکل ہے، یہ تکلیف ہے، یہ اذیت ہے، یہ حل فرما دیں۔ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، حکیم احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان دنوں میں ہمارا ایک سٹیکر چھپا تھا
اور اس میں ہم نے لکھا ہر دکھ درد کی دوا ہے درود و سلام. یہ ہم نے لکھ دیا, پورے شہر میں تقسیم کیا. اب یہ حکیم شاہ صاحب کے الفاظ, حکیم احمد شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میں نے کہا جی وقت سنا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں روزانہ ایک کیس تھا میرا, وہ کیس حل نہیں ہوتا تھا, تو میں نے یہ آپ کا جو اسٹیکر لگا ہوا یہ پڑھا درود پاک, میں 500 بار روزانہ رات کو پڑھ کے سوتا تھا. تو جب میرے کیس کی تاریخ آئی تو مجھے جج نے آگے کیا, اس نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میں غریب آدمی. اس نے کہا عمل کیا پڑھتے ہو رات کو سوتے ہوئے؟ یہ نہیں, اس نے پوچھا کاروبار کیا کرتے ہو. اسے بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا جی کیوں؟ ان کا پہلے بتاؤ پھر میں اگلی بات بتاتا. اس شخص نے کہا جی کہ میں ہر رات کو اس کیس کے لیے درود پاک پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیرات مانگتا ہوں, آقا میری کیس سے جان چھڑا دیں. آگے سے وہ جو جج ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو مجھے خواب آیا تو مجھے ایک بزرگ ملے, فرمانے لگے روز یہ کیس کے لیے تمہارے پاس آتا, آج اس کا کیس فارغ کرو. تو آج مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خیرات ملی. لہذا جتنے ناظرین بیٹھے ہیں ان کے لیے ہمارا یہ ہفتہ وار محفل روحانی بھی ہوگی, وظائف بھی ملیں گے, فیوزات محمدیہ کی خیرات بھی ملے گی. آپ کو ہم اجتماعی دعا میں بھی شامل کریں. ان وظائف کو پڑھیں اور پھر ہمیں بتا دیا کریں کہ جی ہماری یہ محفل میں دعا بھی آپ کے شامل ہو جایا کرے گی, اور ہر ہفتے آپ ہمارے ساتھ لائیو شامل ہوا کریں. تو یہ 3 چیزیں آپ پڑھیں, اور ان 3 چیزوں کو رات کو سوتے ہوئے, اگر تکلیف زیادہ ہو, کوئی پریشانی بہت زیادہ, رات کو سوتے ہوئے ایک حد مقرر کر لیں کہ میں نے درود پاک اتنا پڑھنا, بس ایک حد متعین کر لیں, اس حد پر جم کر قائم رہیں. انشاءاللہ دنوں میں اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دے گا. اب ہم ذکر کریں گے, اس کے بعد ہماری محفل اختتامی مرحلے پہ داخل ہوگی, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وما علینا الا البلاغ. ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. سمندروں کا بھی پانی کہے یہ رک رک کر, سمندروں کا بھی پانی کہے یہ رک رک کر, خدا
تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسینیت کی بقا لا الہ الا اللہ، حسینیت کی بقا لا الہ الا اللہ، یزیدیت کی پناہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ
إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. ذکر شروع کرائیں جی. اچھا اب آگے اس میں اللہ کا اللہ ہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، زر جو غم آزاد کن، زر جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن امداد کن امداد کن، ازل جو غم آزاد کن، ازل جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، تیرے ہاتھ نے دیا ہے، تیرے ہاتھ نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، ازل جو غم آزاد کن، ازل جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن، ازل جو غم آزاد کن، ازل جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، ازل جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر
مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ تبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بہتر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بہتر مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں دعا مانگ رہے ہیں جی جی بیٹے جی اب ذرا آپ دعا کرتے ہیں جی کو بند کر دوں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج القروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری آج کی محفل ذکر الہی اور محفل درود السلام بارگاہ خیر الانام کو قبولیت عطا فرما باری تعالیٰ اور کوئی لالچ نہیں یہ جتنے دور بیٹھے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ دوست یہ حضور کی محفل کی خیرات مانگنے کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مولا سب کی دعائیں التجائیں تمنائیں مرادیں قبول و منظور فرما ہماری ہفتہ وار محفل ذکر منہاج القرآن علماء کونسل کے زیر اہتمام تیرے دربار عالیہ کی رحمتیں لطف و کرم فضل و کرم لینے کا ایک بہانہ ہے مولا یہ ہمارا بہانہ قبول و منظور فرما ہماری یہ کاوش قبول و منظور فرما ہماری یہ التجائیں قبول و منظور فرما ہماری ساری دعائیں تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں مولا جو بیمار ہیں تنگ دست ہیں بدحال ہیں جو بے روزگار ہیں جن کے گھر میں امراض نے ڈیرے لگا رکھے ہیں مولا سب پر رحمت نازل فرما سب کی تکلیفوں کو دور فرما سب کی اذیتوں کو دور فرما ہمارے دل ہماری روح ہمارے ایمان ہمارے ذوق ہماری کیفیات کو اپنی خاص قربت اور حلاوت والی کیفیت عطا فرما باری تعالیٰ یہ دور ایسا ہے جس دور میں کوئی کسی کا نہیں بنتا حضور شیخ الاسلام کی ایک بات ایسی ہے
جس بات کو سننے والا اگر درد دل والا ہو تڑپ جائے کہ آج ہر بندہ، ہر کلمہ پڑھنے والا اجنبی ہے، کوئی اسے اپنا کہنے والا نہیں اور کوئی کسی کا بننے والا نہیں، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں اپنی قربت کے انوار نصیب فرما دے، اپنی قربت کی تجلیات نصیب فرما دے، اپنی قربت کی ہوائیں نصیب فرما دے، آدھی رات کو تہجد کی توفیق دے دے، آدھی رات کو اپنے دربار میں جھکنے والا بنا لے، ہر تکلیف والے کی تکلیف دور کر دے، پریشانی دور کر دے، اذیت دور کر دے، جن دوستوں ان کے گھروں میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے مولا وہ ڈیرے دور کر دے اور اپنے کرم کی ہوائیں فضائیں میں سے جاری فرما، ان کے گھروں کو اپنی محبت کی ہواؤں سے معطر فرما دے، ہماری تحریک کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، ادارے کی جامعہ برہان القرآن کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما، تحریک کی کاوشیں دن رات جاری ہیں مولا، ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کو ہمارا معاون و مددگار بنا جن کی ہر وقت تیری دوستی کے ساتھ دوستی بن گئی، تیری محبت کے ساتھ محبت بن گئی، تیرے ساتھ تعلق بن گیا مولا۔ ہمارا تو ظاہر اور باطن کمزور ہے، ہمارے عمل نہ دیکھ، اپنے فضل کے صدقے ہمارے احوال کو اچھا کر دے، نیک کر دے، صالح کر دے مولا۔ یہ محفلیں سدا بہار قائم و دائم فرما دے، جن بیٹوں کے رشتوں میں رکاوٹ مولا رکاوٹ دور فرما، جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگیاں ہیں، آفات و حادثات و بلیات ہیں مولا، اپنے محبوب کے صدقے ان کے گھروں کو امراض کے ڈیرے دور کر دے، کرم کے ڈیرے نازل فرما، فضل کے ڈیرے نازل فرما۔ ہماری ہفتہ وار محفل میں آج جن احباب نے اہتمام و انتظام انصرام کیا مولا، ان سب کی کاوشوں کو آقا کے غلاموں کے لیے بطور ایصال ثواب قبول و منظور فرما۔ حضور قبلہ شیخ الاسلام کو صحت یابی درازی عمر عطا فرما، ہمارے شیخ کامل الاکمل حضور سیدنا غوث الورا کا فیض ابدی ظاہری اور باطنی جاری و ساری فرما، ہم سب کو ان کی قربت عطا کر، ان کی محبت عطا کر، ان کی چاہت عطا کر، ان کا عشق عطا کر اور شیخ کامل کی محبت کا جنو عطا کر، ہمارے شب و روز ان کے جلوے والے بنا، ان کی تجلیات والے بنا، ان کے تبسم والے چہرے کے چمک دمک کے فیوز و برکات والے بنا دے مولا۔ کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی پریشان نہ ہو، کوئی بزرگ پریشان نہ ہو، تحریک کے جتنے متوسلین ہیں، معتقدین ہیں، جتنے بھی تحریک کے غلام بن کر کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں تیرے محبوب کی مولا، وہ نوکری قبول فرما لے، ہماری کاوش نوکری کی ہے مولا، ہماری نوکری قبول کر لے، یہ چھوٹی سی حقیر سی ایک دکان کھولی ہے، اس میں برکت دے دے، عظیم مشن کی عظیم برکتیں دے دے، جتنے احباب جتنے دور بیٹھے ہاتھ اٹھائے بیٹھے مولا ان کو برکت دے دے، ایسی برکت دے دے کہ یہ ہاتھ، یہ تن، یہ من، یہ روح لوگوں میں بانٹنے والا بن جائے، دینے والا بن جائے، تقسیم کرنے والا بن جائے، سب کچھ تیری چاہت میں ہمہ وقت تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار رہے، ہماری کاوش میں عشق کے جنو عطا کر، محبت اور جنو عطا کر، لذت و سرور میں جنو عطا کر، ہمہ وقت تیرے محبوب کے دین کی نوکری کی فکر رہے، ہر وقت تڑپ رہے، ذوق رہے، اور زندگی کا وہ دن آ جائے جدھر جائیں عشق مصطفیٰ کے جھنڈے لگے نظر آ جائیں، اور عظیم تحریک کا مشن کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نالین کے ساتھ جوڑے رکھیے، اپنے کملی کے ساتھ جوڑے رکھیے، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ اپنے نالین کے ساتھ جوڑے رکھیے گا، اور کچھ نہیں مانگتے آقا، اپنا غلام، اپنا نوکر، اپنے کتے بنا کے رکھیے، اپنے گلی کا سگ بنا لیجئے آقا، بس یہ چھوٹی سی نوکری جو تحریک آپ کی غلامی کے لیے سرگرم عمل ہے آقا، قبولیت کی خیرات ہو، کرم کی خیرات ہو، توجہ کی خیرات ہو آقا، بجھے دل کو آپ کے چہرے کے تبسم سے خوشی اور مسرت کی خیرات مل سکتی ہے، مردہ حال دل والوں کو آپ کے مسکراہٹ سے زندگی مل سکتی ہے، بجھے الجھے لوگوں کو آپ کی عنایت سے اور سیدہ کائنات کے تصدق سے وہ زندگی مل سکتی ہے جو سدا بہار رہ سکتی ہے۔ آقا اپنی توجہ میں رکھیے،
آقا اپنی توجہ میں رکھیے، آقا اپنی محبت میں رکھیے، آقا اپنے پیار میں رکھیے، اور ہم فقیروں حقیروں کمزوروں کی یہ نوکری کو قبولیت نصیب ہو جائے، قبولیت نصیب ہو جائے۔ آقا خبر نہیں ہوتی کیا ہو، بس آپ کے کرم کا لالچ آگے بڑھنے پر ذوق دیتا رہے، ذوق دیتا رہے، شوق دیتا رہے۔ آقا لوگوں کی کمی نہیں، آپ کی عنایت کے خیرات چاہیے، توجہ کی خیرات چاہیے، تجلیات کی خیرات چاہیے۔ مشن ساری تحریک کے جتنے اہداف ہیں وہ مشن پایہ تکمیل پر پہنچے۔ آقا آپ کے در اقدس پر جب آئیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو، محرومی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو کہ غلام کہتے تھے مگر غلامی کا حق ادا نہ کر سکے۔ آقا آپ کی عنایت، آپ کی توجہ، آپ کی عطا اور آپ کی چاہت کی خیرات چاہیے۔ آقا اپنی خیرات میں رکھنا، ہر لمحے اپنی خیرات میں رکھنا، ہر لمحے اپنی عطا میں رکھنا، ہر لمحے اپنی توجہ میں رکھنا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِنَا وَكَرِيمِنَا وَمَلْجَانَا وَمَأْوَانَا وَحَبِيبِنَا وَكَرِيمِنَا سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔